تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، شکر گزاری کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کے ہاں ریلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر کے ہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی، باپ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، بھائی کے حقوق کی بات بولتے کیوں نہیں ہوگی، چچا بھتیجے کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. کافر کے ہاں عورت کے حقوق کی بات ہوگی، ماں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، بہن کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، خالہ پھوپھی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. عورت کے حقوق پہ صبح شام تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب کسی کے حقوق پہ بات نہیں، یعنی مبہم بات ہو گئی نا، یہ تو مبہم بات ہو گئی. حالانکہ سب عورتوں کے احسانات ایک جیسے ہیں. ہے بھائی، کیا بہن ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتی. کیا خالہ پھوپھی سگی ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا بھائی باپ کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پڑوسی بھائی کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ناشکری ہے کہ آپ کے پر احسانات مختلف اور آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا. یہ ناشکری، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا کافر خدا کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی تنظیم ہو جو خدا کے حقوق کے لیے بنی ہو کہ بھائی اللہ کے بھی حقوق ہیں، اس کو کوئی پورا نہیں کر رہا دنیا میں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک جواب دیتے ہیں، بھائی اس میں تو بہت اختلافات ہیں، کوئی خدا کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، مذہب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اختلافات تو میرے بھائی اور بھی بہت سارے موضوعات میں ہیں. چائنیز کتا پکڑ کے جلدی آگ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، لیکن جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی؟ کیوں اٹھاتی ہیں؟ بھائی یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ زندہ جانور کو جلتی آگ میں ڈال دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. دلیل کی دنیا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا احسان زیادہ اس کا شکر بھی زیادہ، جس کا احسان کم اس کا شکر اس کی نسبت کم. احسان زیادہ شکر کم، احسان کم شکر زیادہ، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے آپ کو 50 روپے ہدیہ دیا، آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو. ایک آدمی نے 50 کروڑ دے دیا، آپ شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے. اس کو غصہ آئے گا نا 50 کروڑ والے کو. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا. انسانوں میں دو قسمیں، نمبر 1 شکر گزار، نمبر 2 ناشکرے. شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو فوری کوئی سزا ہمیں ملتی نہیں ہے. نہ ہماری روٹی بند ہوتی ہے، نہ ہماری تنخواہ میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ کوئی صحت خراب ہوتی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ناشکری اگر کسی کی جاتی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے نا، کیا اس نے اور جھک کسی اور کے سامنے رہے ہو، عبادت کسی اور کی کر رہے ہو. اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ والدین. وہ کون ہے؟ والدین. سب سے زیادہ حقوق والدین کے پامال ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جس کے پامال ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں. چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جن کے پامال ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہیں. اور سب سے زیادہ حقوق جس شخصیت کے ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ کا باس ہے. اس کا کوئی حق کبھی بھی ضائع بولو نہیں ہوتا. وہ جب گھر پہ آئے گا عزت بھی دیں گے، چائے بھی پلائیں گے، ڈانٹے گا تو آپ برداشت بھی کریں گے، اور غصہ کرے گا فائل اٹھا کے پھینک دے گا آپ کی تو آپ دوبارہ اٹھا کے رکھ لیں گے، سر آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے زیادہ حقوق کس کے دیے جا رہے ہیں دنیا میں؟ بولو باس کے. حالانکہ اس کا آپ پر 5 روپے کا بھی احسان شاید نہ ہو.
شاید اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا بھی ہے احسان. وہ بھائی آپ سے کام لے رہا ہے, آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کی. جتنے محتاج آپ اس کے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا محتاج ہے. تو میں آپ کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا, اللہ اس کے رسول. اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی, اللہ کو. اتنے احسانات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا, کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ قیمت. ایک آنکھ کو دیکھ لو, آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی, دنیا اندھیری. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے, آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ, اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے, میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے, میں آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے. سننے کی نعمت. اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا, یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے. اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے, 100% کاپی نہیں ہے یہ. اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی, اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں ٹائٹ کرو. دیکھا میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں, یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین, اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا, پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا, پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا. ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے, ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری. اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے, وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے, یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ. اور یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کا ذرا سا تھوڑا سا فاصلے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں. پھر آپ کو 2 شادیوں کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی بیوی آپ کو 2 نظر آئے گی. اور ایڈجسٹمنٹ تھوڑی اور چینج کروا لو تو ایک آپ کو 4 نظر آئیں گی, اور اگر آپ کی 4 شادیاں تو آپ کو 16 نظر آئیں گی. سبحان اللہ. لیکن وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک ہی شکل کی ہوں گی. یا آپ خوش ہو گئے تھے کہ چلو یار ویسے تو شادی ہو نہیں رہی, آنکھوں کی سیٹنگ چینج کر لیں, لیکن اس میں فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہ دونوں شکل, تبھی تو چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے, دوسری کی شکل بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی. چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل سیم پہلی جیسی ہوتی ہے, کیونکہ فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا. کیسی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ کی. صرف ایک آنکھ ہی پہ غور کرتا رہے, زندگی ختم ہو جائے گی, اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا.